على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 111۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب کہ میں نے وحی کی حواریوں کو وحی یہ خاص لفظ ہے، انبیاء کرام کی طرف ہوتی ہے، رسولان اعظام کی طرف ہوتی ہے، اور وحی کا کئی معنی ہے۔ اب حواری کون ہے یہ بھی انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ تو بات ہو رہی ہے حواریوں کی طرف وحی کی، اسی لیے تفسیر کی الہمتہم وقذفت فی قلوبہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حواریوں کے دلوں میں بات ڈال دی، ان کو الہام کر دیا۔ اب آپ حواریوں سے مراد کون ہے یہ سنیے۔ سورہ آل عمران میں مفصل گفتگو وہاں پہ ہو چکی ہے، وہاں پہ تفسیر کے اقوال گزر چکے ہیں، پھر بھی چند اقوال میں ذکر کر رہا ہوں۔ حواری کس کو کہیں گے؟ اس کی جمع حواریین ہے، حواریون حالت رفعی میں۔ تو کہتے ہیں طبری جو سب سے قدیم اور پرانی تفسیر ہے، اس میں حواریین کا معنی ہے وَهُمْ وَزَرَاءُ عِیسیٰ عَلَىٰ دِینِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخصوص وزراء تھے، انہی کو قرآن نے کئی جگہ حواریین عیسیٰ کہا ہے، عیسیٰ کے حواریین، عیسیٰ کے وزراء۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا سموا الحواریین ببیاض ثیابہم، عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص لوگوں کو حواریین اس لیے کہا گیا چونکہ ان کے کپڑے بالکل صاف و شفاف اور بالکل سفید ہوتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ قصاریین تھے، اور قصاریین کہتے ہیں غسالین کو، کپڑا دھلنے والا، کپڑا دھل کر کے بالکل سفید کر دینا، میل کچیل سے الگ کر دینا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حواریین کہتے ہیں اصفیاء الانبیاء، انبیاء کرام کے جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں ان پر اول ایمان لانے والے، انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والے، اور ان کی تعلیمات کو دل کی گہرائیوں سے پہل اول وقت جو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، مخلصین جو ہوتے ہیں وہی ہیں حواریین۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ان کے مخصوص متبعین، جنہوں نے اول وقت میں ان کی اتباع کی، ان پر ایمان لائے۔ جتنے اقوال میں نے بیان کیے ہیں یہ سارے اقوال امام طبری نے تفسیر طبری میں نقل کیے ہیں۔ اب ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی اور اچھے طریقے سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور جب کہ میں نے وحی کی یعنی دلوں میں بات ڈال دی، الی الحواریین حواریوں کے دلوں میں بات ڈال دی، کیا ان آمنوا بی کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی عیسیٰ پر ایمان لاؤ۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ سارا جو معنی بیان کیا ہے
تو ابھی تو ایمان ہی کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی، اس کے بعد وہ لوگ ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو حواری ہو گئے، حواریین عیسیٰ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص ترین افراد امت ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، قالو، تو انہوں نے کہا، حواریوں نے کہا، تفسیر حینا وفقتہم، جب میں نے ان کو توفیق دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا انہیں، ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دے دی۔ توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جب توفیق دے دی ایمان لانے کی وہ لائے۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم لوگ ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ آپ، اے عیسیٰ خود آپ گواہ ہو جاؤ کہ ہم لوگ اللہ کے لیے اسلام لائے، ہم لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، یہ ہے واشہد، عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہو جائے گی۔ بعض مفسرین کرام نے کہا یہاں پہ واشہد اور تو گواہ ہو جا، اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں حواری حضرات کہ اللہ تو گواہ ہو جا باننا مسلمون، کہ ہم لوگ اسلام لانے والے ہوئے، ہم لوگ اسلام لائے، یعنی تیری خاطر، یہ مطلب ہوا۔ ایک آیت ہوئی۔